الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ اب تبارک کو اس کے ساتھ بھی لگائیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمانوں کو طباقا، اوپر تلے۔ آسمانوں کو کیسے ارینج کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سائنس ابھی تک نہیں پہنچ سکی یہاں تک کہ 7 آسمان تو دور کی بات ہے، ابھی تو وہ پہلے آسمان کو بھی ایکسپلور نہیں کر سکے پوری طرح۔ جتنا کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، ستارے، سیارے، گلیکسیز، سورج، ستارے، جتنا بھی کچھ ہے سب کہاں ہے؟ پہلے آسمان پر۔ اس سے آگے اور ہیں 6 آسمان۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی آسمان دنیا کی بات ہم کرتے ہیں، اب وہ کیا رب ہوگا جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سارا نظام کیسے وہ چلا رہا ہے، اور یہ کائنات بھی نا دن بہ دن ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، 500 سال کا۔ پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ واللہ عالم، ہم تو جان ہی نہیں سکتے، یہ ہماری تو عقل میں نہیں آتی یہ چیز۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تو دیکھے گا کہ جو رحمان کی تخلیق ہے، آسمان اور یہ ساری مخلوق، اس میں کوئی تمہیں رخنا نہیں ملے گا، کوئی کمی تمہیں نہیں ملے گی۔ یہاں پر رحمان لایا گیا کہ اس کا رحم ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو ایسے پناہ دی ہوئی ہے، ایسے آرگنائز طریقے سے اس نے بنائی ہوئی ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہوتا، کوئی ادھر ادھر گر رہا ہوتا، اپنی مرضی سے سب چیزیں چل رہی ہوتی، ٹکرتی پھرتی نا، تو کیا ہوتا؟ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ترا، نہیں تم دیکھو گے، کوئی کمی کوئی کجی تمہیں نظر نہیں آئے گی، ہر چیز بیلنسڈ ہے۔ جو سائنٹسٹ مسلمان نہیں ہے نا، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک باریک سا بیلنس ہے جس کے اوپر کائنات چل رہی ہے۔ وہ میتھ میں ڈیسیمل جب لگاتے ہیں نا نمبر میں، تو ڈیسیملز کے آگے اتنی ہم پرواہ نہیں کرتے، 2 ڈیسیملز تک ہم دیکھتے ہیں، اس سے آگے دیکھتے بھی نہیں۔ لیکن رحمان کی تخلیق ایسی ہے کہ ڈیسیمل سے آگے ذرہ برابر بھی اگر کہیں فرق آ جائے نا، ذرا سی کوئی چیز زیادہ یا کم ہو جائے تو تباہی مچ جائے۔ گریویٹی جو زمین اور سورج کے درمیان ہے، اس میں ذرا سا بھی کشش میں کمی آ جائے نا تو کیا ہوگا؟ زمین جا کر سورج میں جا گرے گی، یا ذرا سا بھی اگر کشش بڑھ جائے نا تو یہ اپنے آربٹ سے باہر نکل جائے گی۔ ایک ایک چیز پریسائز ہے، حساب کتاب کے ساتھ ایک ایک چیز چل رہی ہے، ایکسیلنس کے لیول پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترا، نہیں تم دیکھو گے یا دیکھ سکتے ہو، مطلب 100 سال بعد بھی کبھی دیکھو گے نا تو نظر نہیں آئے گی تمہیں اس میں کوئی بھی کمی کوئی کجی، تم نہیں کہہ سکو گے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ رحمان کی تخلیق ہے یہ۔ فرجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، هل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف، کوئی رخنا؟ آسمان کی طرف دیکھو، بار بار دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف دیکھو، ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ثم ارجع البصر، پھر تم لوٹاؤ نگاہ کو، کرتین، بار بار۔ کیا مطلب بار بار؟ مطلب ہر مومن کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ بار بار دیکھے، غور و فکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ تمہاری نگاہ تھک جائے گی مگر تمہیں کوئی خلل اس میں نظر نہیں آئے گا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، لوٹ آئے گی تمہاری نگاہ عاجز ہو کر، تھک کر، تمہیں اپنی بے بسی محسوس ہوگی کہ کیا وہ رب ہے جس نے ایسی مکمل کائنات بنائی ہے۔ اچھا، ثم ارجع میں بھی نا لوٹنے کا معنی آتا ہے اور ینقلب میں بھی لوٹنا، لیکن ینقلب میں نا یہ وہ لوٹنا ہے جب کہ تمہاری نگاہ تھک کر لوٹے گی۔ تم جب تھک جاؤ گے، تم بار بار دیکھو گے، تمہاری تھنکنگ بالکل بدلی ہوئی ہوگی اور تم کہو گے کہ سبحان اللہ، یہ وہ ذات کتنی بابرکت ہے جس نے سب پیدا کیا۔ اتنے غور و فکر کے بعد اب جب تمہاری نگاہ تھک کر پلٹے گی نا، تمہیں کوئی کمی اس میں نظر نہیں آئے گی، تو اب کی دفعہ تم ڈیفرنٹ طریقے سے پلٹے گی تمہاری نگاہ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، لقد جب بھی آتا ہے نا تو بہت زور ہوتا ہے اس بات میں۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیح، ستاروں سے۔ یہ ستارے جو تم دیکھتی ہو نا، ایسے نہیں کہ بس ایسے ہی تھے یہ اور ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، نہیں، ہم نے اس آسمان کو خوبصورتی دی۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ خوبصورتی تمہارے لیے۔ کوئی گائے بھینس بلی کتا آسمان کو دیکھ کر تھوڑی محظوظ ہوتے ہیں، انسان کے لیے کہ وہ اوپر دیکھے تو اس کو ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آئیں، اس کو اچھا لگے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، ان کو صرف اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے بنا ڈالا۔
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ. ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا. مطلب یہ ستارے سمجھ لیں ایک سٹیشنز ہیں جہاں سے فرشتے شیطانوں کو مارتے ہیں. کن شیطانوں کو؟ جو اوپر جاتے ہیں نا باتیں سننے کے لیے غائب کی. وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ان شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جلنے کا عذاب رکھا ہوا ہے. تو ان ستاروں کا دو مقصد ہے، بیوٹی. اب ہم نیچر سے اتنے دور ہو گئے ہیں نا، تو کبھی ہم دیہاتوں کی طرف چلے جائیں اور آسمان کو، کھلے آسمان، صاف آسمان کو ہم دیکھیں تو واقعی میں نکلتا ہے دل سے کہ سبحان اللہ. دوسرا مقصد شیطانوں کو مارنا. اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انہی ستاروں کی روشنی میں مسافر راستہ بھی دیکھتے ہیں، ڈائریکشنز بھی دیکھتے ہیں. اب ان شیطانوں کی تو بات ہو گئی. انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. ان کا کیا بنے گا؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ جو کفر کرتے ہیں، کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر شکر کا اپوزٹ ہے، ناشکری کرنا. یعنی جو کافر ہے نا وہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا کچھ دے رکھا ہے، تم دینے والے کو نہیں مانتے، اسی کا نام نہیں لینا چاہتے. وہ بھی کافر ہے جو کہتا ہے اپنے منہ سے کہ ہاں خدا ہے لیکن بس ماننا نہیں ہے میں نے اس کی. یہ بھی کفر ہے، عملی کفر کر رہا ہے یہ. قولی کفر تو ہے ہی ہے، عملی کفر بھی بہت کامن ہے. مان کے نہیں لینی میں نے، میری زندگی ہے، جیسے چاہوں رہوں، جیسے چاہوں جیوں، جیسے چاہوں کھاؤں پیوں. عذاب جہنم. تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. وبئس المصیر. کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. لوٹنا تو ہے ہی تمہیں. کسی نے اپنے لیے اچھا ٹھکانہ چوز کیا اور کسی نے اتنی بری جگہ. آگے ڈیٹیل ہے کہ کیسی ہے وہ جگہ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ یہ صورت بہت زیادہ انذار کرنے والی ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈراتے ہیں آپ لوگ. اب ڈر کر بھی ہمارے یہ حال ہیں تو نہ ڈرایا جائے تو پھر ہمارے حالات کیا ہوں. اِذَا أُلْقُوا. جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا. اس میں کس میں؟ جہنم میں. ہا کی ضمیر جو ہے نا پیچھے کنیکٹ ہو رہی ہے. سمعوا. تو سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً دہاڑنا، وہی تفور. اور وہ جوش مار رہی ہوگی. بتایا گیا کہ جب جہنم کی طرف لوگوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا نا، ابھی پہنچی نہیں وہاں پر، دور سے ہی جہنم کی جب خوفناک آوازیں آنے لگیں گی، اس کا چیخنا چلانا، وہ جوش کھا رہی ہوگی غصے سے. اور یہ کیوں ہوگا؟ جہنم اس قدر غصے میں ہوگی نا، آپے سے باہر ہو رہی ہوگی، اس کا باقاعدہ چیخنا چلانا ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں جہنم کی جھلک بھی نہ دکھانا یا رب. اسی دنیا میں جب کسی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگے نا تو دل ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے، ایک پریشانی آ جاتی ہے انسان میں. تو جہنم کی چیخیں ہوں گی اور اس کے اندر آلریڈی لوگ جا چکے ہوں گے، ان کی بھی چیخیں ہوں گی. یہ گروہ اب جا رہا ہے جہنم کی طرف. آگ ہے ہی ہے، اوپر سے جہنم جو ہے نا وہ شور مچا رہی ہوگی. جب اس کو میدان حشر میں لایا جائے گا نا تو 70,000 چینز میں باندھ کر اس کو لایا جائے گا، اور ہر چین کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. انسانوں نے نہیں، جنوں نے نہیں، فرشتوں نے. اور فرشتوں کی طاقت اور قوت آپ سوچ سکتے ہیں کتنی ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپے سے باہر ہو رہی ہوگی وہ. یہ وہ وقت ہوگا جب ساری انسانیت گھٹنوں کے بل گر جائے گی اور کہے گی نفسی نفسی. موت اگر اس وقت ہوتی نا تو کئی لوگ اس وقت ہارٹ اٹیک سے مر جاتے، لیکن موت اس وقت نہیں ہوگی. بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. اور آگ جوش کب کھاتی ہے؟ جب کبھی باربیکیو وغیرہ آپ نے کیا ہوگا، آگ میں جب کوئی تیل ڈالیں تو وہ ایک دم اوپر کو بھڑکتی ہے نا. تو اس میں انسان ڈالے جائیں گے جو اس کا فیول ہوں گے. جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے تو اوپر آئے گی یہ آگ اور بھی بھڑکے گی. تکاد تمیز من الغیظ. اس کا حال یہ ہوگا کہ جیسے پھٹ جائے گی غصے سے. آنکھیں آج چھوڑوں گی نہیں میں انسانوں کو. اس کا غصہ کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے مجرموں پر جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں. ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے. انسان اور جن ہی بڑا بدبخت ہے جو الٹے کام کرتا ہے، باقی کوئی مخلوق نہیں کرتی. تو وہ غصے میں ہوگی اس دن کہ آج ان کو میں کھا جاؤں گی، ہڑپ کر جاؤں گی.
تکادو تمیزو من الغیظ، ان الفاظ میں بھی کتنا زیادہ زور ہے نا. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی فوج، کوئی گروہ جب اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو پوچھے گی ان سے اس کے چوکیدار. داروغے کس کے چوکیدار؟ اس جہنم کے جس کی بات ہو رہی ہے نا. اس کے داروغے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ کوشچن نہیں کر رہی ہے، گارڈز کو پتہ ہے کہ ڈرانے والے آئے تھے، رسول آئے تھے، لیکن حیران ہے کہ ان کو بتایا بھی تھا پھر بھی انہوں نے آگ کا سودا کر لیا. حد ہے. اور بدبختو، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ تمہیں کسی نے آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی تھی؟ بتایا نہیں جاتا تھا کہ آج کا دن آئے گا؟ کسی نے تمہیں اس دن کی ملاقات کا نہیں بتایا تھا؟ سوال گارڈز ایسے پوچھیں گے جیسے ایک ڈانٹ ہوگی. کیسے ایسے تم آ گئے ہو آنکھیں بند کر کے؟ 60-70 سال کی زندگی ایسی ہی تم گزار کے آ گئی؟ کوئی تمہیں سینس نہیں تھی کہ تم نے لوٹ کر جانا ہے؟ اب آگے ان کا جواب سنیں. ایسے نہیں تھا کہ بیچارے ان کو تو شاید پتہ نہ ہو، کسی نے بتایا ہو. نہیں، خود کہیں گے وہ بلا کیوں نہیں، ہاں آئے تھے، کیوں نہیں آئے تھے. اتنی حسرت، اتنی ملامت ہوگی نا ان کو اپنے اوپر کہ میں نے یہ کیا کر دیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ چبائیں گے یہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی مٹھیوں کو چبائیں گے کہ ہم نے کیا کر دی ہے. کیا کہیں گے؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے؟ ہاں آئے تھے، لیکن ہمارا حال کیا تھا؟ اب اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا، تو یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں کوئی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اپنے اوپر اب غصہ ہے تو کیا کہیں گے؟ فَكَذَّبْنَا، ہماری بدبختی تھی، ہم نے جھٹلایا تھا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تھا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کچھ بھی نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ اتارا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. ایسی ہی اپنی طرف سے بندی ہوئی کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے، ایسے ہی بس ڈراتے رہتے ہیں. اسی فریز کو ہم اپنے کانوں سے، مسلمانوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں. کیا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں نا. اور کچھ نہیں ہے، آئے گی تو دیکھی جائے گی. ان انتم الا فی دلال کبیر، بلکہ ہم تو کہتے تھے کہ جو ڈرانے والے ہیں یا جو کوئی ہمیں بتاتا ہے یا رسول تھے تو تم لوگ ہی بھٹکے ہوئے ہو. دلال کبیر، بڑی گمراہی میں ہو تم لوگ. ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو پاگل سمجھتے تھے. وقالو، اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سنتے ہوتے. کون سا سننا؟ وہ نذیر ڈرانے والے آئے تو تھے، ان کو بتاتے تھے، لیکن ہم نے نہیں سنا. یہ کون سا سننا ہے؟ مطلب وہ سننا جو غور سے دماغ لگا کر سننا ہوتا ہے، ورنہ سنتے تو تھے وہ اس وقت. کئی انسان کا سننا بھی نا جانوروں کے سننے جیسا ہوتا ہے. کچھ بھی کہتے رہو، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کچھ ان کو سنائی دیتا ہی نہیں ہے. اب تو اس دن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کہ ہم نے سنا ہوتا. تو آج بھی نا جو سنتے نہیں ہیں نا، اس دن حسرت کریں گے کہ کاش میں نے دنیا میں سن لیا ہوتا. کیوں سننے کے اوپر کیوں اتنی بات ہے؟ کیونکہ جب انسان سنتا ہے نا تبھی دل میں کوئی چیز جائے گی نا. سننا ہی فرسٹ سٹیپ ہے دل میں جانے کے لیے. اب پہلی سیڑھی اگر چڑھی نہیں تو باقی کیا پھر؟ بعض لوگ سنتے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں سنتے کہ نہ پتہ چلے تو اچھا ہے، عمل کرنا پڑے گا پھر. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اس دن حسرت بن جائے گی کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سن لیتے. ہو سکتا ہے دل کے اندر بات چلی ہی جاتی. کس چیز کا سننا؟ اللہ تعالیٰ کی بات کا سننا، رسول کی بات کا سننا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم سن لیتے، او ناقلو، یا اپنی کچھ عقل ہی استعمال کر لیتے. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم نہ ہوتے آج دوزخ والوں میں. اصحاب السعیر، جہنم کے ساتھیوں میں آج نہ ہم ہوتے. کپنی بھی ملے گی تو کیسی ہوگی؟ جو خود جل رہے ہوں گے. ان کی جیسی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے. تو شکر ادا کریں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں نا، بہت شکر ادا کریں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرسٹ سٹیپ تک تو پہنچایا نا. اللہ تعالیٰ واقعی ہم سننے والے بنے کہ شعور کے ساتھ ہم سننے والے ہوں. ویسے تو سننا بہت آسان کام ہے، کوئی طاقت اس میں نہیں لگتی، لیکن پھر بھی ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اعتراف کریں گے وہ کہ نہیں سنتے تھے. اپنے گناہوں کا اعتراف اب کریں گے، مان جائیں گے، لیکن اب کیا فائدہ؟ جہنم کو دیکھ کر تو فرعون بھی کہہ دے گا کہ میں مانتا ہوں. اب کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ ماننے کا؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوری ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے اصحاب السعیر کے لیے.
اب آگے دوسرے لوگوں کی بات آ رہی ہے. ان الذین یخشون، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، ربہم بالغیب، اپنے رب سے غائب میں. وہ لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے اپنے رب کو مگر پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. کہیں بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے، کسی سے بات کر رہے ہوں گے، کوئی ڈیلنگ کر رہے ہوں گے، تو ان کو کیا ڈر رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا ان کو ڈر رہتا ہے. یخشونا کیسا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ڈر جیسے شیر کو دیکھ کر ڈر جائے انسان. یہ ایسا ڈر ہے جو کسی کی عظمت کو دیکھ کر ڈرا جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ عظمت دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی عظمت سے ہر جگہ وہ ڈرتا ہے. دوسرا بالغیب کا مطلب ہے کہ جب یہ لوگ غائب میں ہوتے ہیں نا، لوگوں سے دور، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تب بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کسی جگہ پر چلے جائیں جہاں کوئی نہیں جانتا، تب بھی ڈرتے رہتے ہیں. کسی ایسے ملک چلے جائیں جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی اپنا نہیں، مگر پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. لہم، ان کے لیے ہے مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. بڑا اجر کیوں کہا گیا یہاں پر؟ کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو اور بتانے والوں کو جو ان کو حق بات بتایا کرتے تھے، یہ ان کو کیا کہا کرتے تھے کہ تم لوگ تو بڑی گمراہی میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپنسیٹ کر دیا کہ ان کے لیے تو بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم چھپا کر بات کرو اپنی یا پکار کر کرو اس کو. تم چھپا لو بات کو، چھپانا اگر چاہتے ہو تو چھپا لو. وَأَسِرُّوا، آیا نا، یہ فعل امر ہے. چھپا لو بات کو، چھپا سکتے ہو کوئی بات تو چھپا لو، یہ ظاہر کر دو اس کو. تمہارا خیال میں تم باتیں چھپا چھپا کر تم نے رکھی ہوئی ہیں تو کسی اور کو نہیں پتا تو اللہ کو بھی نہیں پتا. نہیں، چھپا کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. جو تم چھپا چھپا کر رکھتے ہو اس کا بھی پتہ ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی پتہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں جو بھی چھپا ہوا نا انسان کے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر تک کے راز کو جاننے والا ہے. تم جو اوپر سے ظاہر کرتے ہو اور دل میں تم نے کچھ اور رکھا ہوا ہے، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. وہ باتیں تو اس کو وہ بھی پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ. سینوں کے اندر تک کی باتیں جو تم خود بھی نہیں جانتے کہ نیت میری کیا ہے اور میں کیا کرتی پھرتی ہوں، کیا کہتی پھرتی ہوں. انسان ہے نا، انسان ویسے ہی کبھی کبھی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، کبھی دکھی فیل کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ہی دل اداس ہوتا ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ کیوں مجھے ایسی فیلنگ ہے. اس کو تو وہ بھی پتہ ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیوں ایسی فیلنگ ہے. کیا خوبصورت آیت آ رہی ہے آگے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے. دیکھیے نا، کمپیوٹر ہے، میں اسے یوز کرتی ہوں، اب اندر تک کا کون سا پرزہ کہاں ہے، کیا خرابی اس میں ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتہ. نہیں، میں نے نہیں بنایا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بنایا ہے، کیا میں نہیں جانوں گا؟ بندے تم سوچتے نہیں ہو میرے دکھ میں کس چیز سے گزر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تیرا پرزہ بنایا ہے. کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہوئے ہیں تو وہ اس زمانے کے لیے تھے، آج تو یہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتے. کیا اس کو نہیں پتہ؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے. الا یعلم من خلق نے تو بات ہی ختم کر دی نا. اتنی مختصر سی آیت ہے مگر اس قدر خوبصورت ہے نا کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ایکسپوزڈ ہے. اس کو پتہ ہے تمہارے کیا مسائل ہیں، اس کو پتہ ہے کہ تم ڈے ٹو ڈے کس چیز سے گزرتے ہو، اس کو پتہ ہے کہ تمہاری ہارڈ شپس کیا ہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، بہت باخبر ہے. اللطیف، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، لطیف. مطلب مائنیوٹ ڈیٹیلز تک وہ جانتا ہے، انسان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال جو انسان سوچتا ہے نا کسی کو بھی نہیں پتہ، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور پھر اتنی سی ضرورت انسان کو کوئی ہوتی ہے جو انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ اس سے بھی باخبر ہے. دیکھیے ہمارے جسم میں نا کتنی آکسیجن کی مجھے ضرورت ہے، کتنی میرے اندر جانی چاہیے، مجھے نہیں پتہ. پوری زندگی گزر جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. دوسرا معنی اس کا بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، یعنی انسان پر بڑا نرم ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے. اور ایسے خفیہ انداز میں وہ کرم کرتا ہے نا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کوئی اس کو مانے نہ مانے پھر بھی لطف و کرم کرتا رہتا ہے، پھر بھی دیتا رہتا ہے.
الخبیر، خفیہ سے خفیہ چیز بھی اس کی خبر میں ہے، اس کو پتہ ہے، نظروں کی خیانت تک کو وہ جان لیتا ہے، نظروں نے کیا دیکھا اور پھر کیا سوچا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ہوا کا جو ورڈ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع فرما، نرم بنایا، انسان زمین کو استعمال کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہاں پر کنسٹرکشنز کرتا ہے، اس کو کھودتا ہے، اس پر اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے، اس کے اندر اپنے مردے دفناتا ہے، اس کے اوپر گھر بناتا ہے، بریجز بناتا ہے، کیا نہیں کرتا اس پر، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس میں سے اپنی خوراک لیتا ہے، اس میں سے خزانے نکالتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا زمین بالکل مطی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے، حالانکہ اتنی بڑی چیز ہے، ایسے ہی نہیں تھی، یہ کوئی ایسی ڈٹ پڑی ہوئی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اس لیے یہ ایسی ہے، ورنہ سبحان اللہ 1000 پر آور مائلز کی سپیڈ سے گھومتی ہے اپنے گرد ہی، اور پھر 65,000 مائلز پر آور کی سپیڈ سے یہ بھاگ رہی ہے سورج کے گرد، جو گھومتی ہے نا اتنی سپیڈ سے، آگے بھی دوڑ رہی ہے اور سپن بھی کر رہی ہے، 2 موومنٹس ہیں نا اس کی۔ ہم جو اتنی زبردست سواری پر سوار ہیں، جو اتنی سپیڈی ہے، کبھی ہم جائیں نا گاڑیوں میں یا جہاز میں تو انسان سواری پر تھک جاتا ہے، زمین کے اوپر ہم تھکتے ہی نہیں، اس میں چل پھر بھی رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ یہ اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے، کتنے آرام سے ہم اس پر کام کیے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو مطی، تم سوچتے ہو کہ یہ ایسے ہی تھی، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہارے پیروں کے نیچے ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہے، فَامْشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا، لہٰذا تم چلو پھرو اس کے راستوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بچھا دیا ہے تمہارے لیے کہ تم اس پر آرام سے چل سکتے ہو، تھوڑی بھی اس کی گریوٹی اوپر نیچے ہو جائے نا تو ہمارا حال کیا ہو پھر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک سپیڈ سے چلتی ہوئی کسی چیز پر ہم ایک دم چڑھ جائیں تو ہمارا حال کیا ہو پھر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہے تمہارے لیے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے اس کو، یہ تمہارے لیے نا ہم بھول جاتے ہیں، جیسے کہ خود بخود بس سب چل رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بس خود بخود چل رہی ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، تمہارا کھانا بھی اسی میں سے نکلتا ہے، کھانا پہننا پینا جتنی بھی ضروریات ہیں انسان کی سب اسی سے پوری ہوتی ہیں، کسی اور پلانٹ سے امپورٹ نہیں کرتے ہم چیزیں، سب اسی سے لیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے تم نے، اسی نے تمہیں اس زمین پر بسایا ہے کہ تم چلو پھرو کھاؤ پیو اس میں سے اپنا رزق لو، اس میں کوئی قباحت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو بنایا ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ تمہیں پھر واپس اس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، جس نے تمہیں بسایا ہے نا یہاں پر، یہاں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے رزق کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین پر چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ ایز تم یہ یاد رکھو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹنا ہے تمہارا اسی کی طرف۔ الحمدللہ، آج یہیں تک کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔